تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین ان ھذا بے شک لہو القصص الحق کہ ایک قصہ یہ حق اور سچ ہے، وما من الہ الا اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو علاوہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ البتہ غالب اور حکمت والا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جاون فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ علیم بالمفسدین خوب جانن والے فسادی لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر جڑا واقعہ اور قصہ بیان فرمایا اس نے بارے فرمایا کہ یہ واقعہ اور قصہ یہ حق اور سچ ہے، یہ اندر کوئی جھوٹ والی گل نہیں، کیونکہ مخاطب نے عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو پہلے انہوں اس قصے کی طرف رغبت دوائی کہ ذرا غور کرو، توجہ کرو کہ میں وہ تہاڈا رب اور مشکل کشا اور الہ ہاں کہ جدوں بھی کوئی گل ہوندی بغیر دلیل تو اور سچائی تو کوئی گل نہیں ہوتی، اور اگے اس تو بعد فرمایا وما من الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ۔ ہن عموماً الہ جڑا یہ لوگ مانا کیا کر دے جی کوئی معبود برحق نہیں، معبود عربی دا لفظ ہے، الہ خود عربی دا لفظ ہے، الہ دا معنی کیتا جا رہا عربی دے لفظ نال، عربی دا لفظ خدا عربی دے لفظ نال معنی کیتا جا رہا، پھر ایک اور معنی کر دیں کوئی عبادت دے لائق نہیں، عبادت یہ بھی عربی دا لفظ ہے، پھر الہ دا معنی کیتا جاندہ کوئی پرستش دے لائق نہیں، یہ فارسی دا لفظ ہے، پھر معنی کیتا جاندہ کوئی پوجا دے لائق نہیں ہے، یہ ہندی دا لفظ ہے، نہ سانو ہندی زبان آندی نہ سانو فارسی زبان آندی تے نہ عربی زبان آندی، لہذا اس دا معنی کی ہے اور الہ ہے کون؟ الہ وہ ہے کہ جس دے اندر دو صفتاں ضروری نے، اور وہ دو صفتاں ایسیاں نے نہ وہ کسی نبی دے اندر، نہ کسی ولی دے اندر، نہ کسی پیر دے اندر، نہ کسی غوث دے اندر، نہ کسی جن دے اندر، نہ کسی فرشتے دے اندر، نہ کسی اور ہستی دے اندر وہ آ سکدیاں ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دو صفتاں ذکر کیتیاں کہ یہ الہ دیاں صفتاں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت دے شروع دے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، وہ دو صفتاں کیڑیاں نے؟ فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چیز جڑی غیب ہے اس دا علم اللہ تبارک و تعالیٰ دے کول ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء کہ لوگو تہاڈا اللہ وہ ہے جس تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، فی الارض نہ زمین دے اندر، ولا فی السماء اور نہ آسمانہ دے اندر۔ زمین دے اندر جو بھی چیز ہے، چاہے
وہ چیز رات دے اندر ہوئے، اندھیرے دے اندر ہوئے، اور پھر وہ چیز خود بھی ایک اندھیری ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخفی چھپی ہوئی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ عالم الغیب ہے اور وہ الہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو دنیا والے ہو، کالی رات ہوئے ہیں اور کالے جنگلات ہون، اور اتھے کالا پتھر ہوئے، اور اس پتھر دے اتے چلن والی کالے رنگ دی کیڑی ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نو اس دا بھی پتا کہ یہ کتھے جا رہی ہے، اے وے عالم الغیب۔ فرمایا ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانہ دے اندر کوئی ایسی چیز ہے جڑی اس دے علم تو باہر ہوئے۔ فرمایا او ذات ہے الہ، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اے دنیا والے ہو، وہ تواڈیاں تصویراں بناتا کتھے؟ فی الارحام، ماں دے پیڑ تے رحم دے اندر، اور وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، واڈا رب وہ ہے، الہ وہ ہے کہ جڑا 3 اندھیرے دے اندر تواڈیاں شکلاں بناتا، پیڑ دا اندھیرا، رحم دا اندھیرا، اور پھر اس جلی دا اندھیرا جس دے اندر انسان دیاں اللہ تبارک و تعالیٰ صورتاں بناتا۔ فرمایا کس طرح بناتا؟ کیف یشاء، وہ جس طرح چاہے بناتا، اس دی جس طرح مرضی ہو بناتا، اس دی مرضی تو بغیر کوئی پتا زمین دے اندر نہیں گر سکتا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں سپارے دے اندر فرمایا کہ دنیا والے ہو ذرا غور کرو الہ کون ہے۔ الہ وہ ہے جس دی مرضی تو بغیر کوئی چیز دنیا دے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ درخت تو پتا جڑا وہ بھی اللہ دی مرضی اور علم تو بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا کہ لوگو یاد رکھو وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت دے تو جیڑا کوئی پتا زمین دے اتے ڈھاندا اجے تک زمین دے اتے آیا نہیں، درخت نالو تروٹا زمین دے اتے پہنچنا سی۔ اللہ فرماندے او زمین دے اتے پہنچن تک او پتا جڑا او کتنیاں پھیریاں کھا کھا کے زمین دے اتے آندا، اے بھی اللہ دے علم دے اندر ہے۔ اللہ دی مرضی، اللہ دے علم تو بغیر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جڑی درخت تو زمین دے اتے ٹیب۔ فرمایا لوگو یاد رکھو اے ہے تہاڈا الہ، کیف یشاء، وہ جس طرح مرضی پیدا کرے بنائے صورتاں۔ فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ لوگو تہاڈا کوئی الہ نہیں، تہاڈا کوئی مشکل کشا نہیں، تہاڈا کوئی حاجت روا نہیں، تہاڈا کوئی داتا نہیں، تہانوں کوئی دھیاں اور پتر دیون والا نہیں، تہانوں کوئی بیماریاں چو شفاواں دیون والا نہیں، کسی صحیح اور تندرست بندے نو کوئی بھی اللہ تو علاوہ بیماری دیون والا نہیں، کسی نو موت دیون والا اور کوئی نہیں، کسی نو زندگی دیون والا اور کوئی نہیں۔ فرمایا لا الہ، اے ہے تہاڈا الہ، اس تو علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ پہلی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تو علاوہ کائنات کے اندر کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ جدو عالم الغیب نہیں تے کوئی الہ نہیں۔ دوسری صفت وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علاوہ کوئی مختار کل نہیں۔ اللہ دی ذات ہے، ہر چیز جو تے اس کا اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20ویں سپارے دے اندر ذکر کیتا کہ اے دنیا والے ذرا ویکھو کہ میں تہاڈا مختار کل کیویں ہاں۔
20ویں سپارے دے شروع دے اتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آؤ ذرا غور کرو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ذرا اے دسو جس تیرے مجبور بندہ، بے قرار بندہ، مضطر بندہ، جڑا پریشانیاں دے اندر مبتلا ہو چکا ہوئے اور وہ اس ویکے بلائے، اذا دعاہ اس نو بلائے، فرمایا ویکشف السوء کہ ذرا دنیا والے دسو اللہ تبارک و تعالی تو علاوہ کون ہے کہ اس بندے دی مجبوری نو اور اس بندے دی اضطراری حالت نو سوائے اللہ کو کوئی اور دور کرن والا ہو۔ اے ہے اللہ تبارک و تعالی دی الہ دی دوسری صفت کہ اللہ ہی مختار کل ہے، اس کے علاوہ کسی دا کسی چیز دوتے کوئی اختیار نہیں چلتا، نہ کسی نبی دا چلے، نہ کسی ولی دا چلے، نہ کسی اور چھوٹے وڈے دا چلے، حتیٰ کہ دنیا دے اندر جنہ نے بھی الہ بنائے نے سب تو پہلے وہ کون نے؟ سب تو زیادہ الہ منن والے کون نے؟ مشرکین مکہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سامنے دعوت پیش کی تھی لا الہ الا اللہ، اور پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ذرا دیکھو کیسا لفظ استعمال کیتا، لا اس زمانے نہیں، الہ الہ الا اللہ سوائے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خوش آمدید تو نہیں آتے، پتھر مارے، پریشان کیتا، کیوں؟ انہوں نے پتا ہی کہ الہ دا معنی کیا، وہ جانتے ہیں کیونکہ اہل عرب آئے، انہوں نے زبان آئی اور انہوں نے سمجھ آئی کہ الہ دا معنی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے عرب والے ہو، اے جڑے بیت اللہ دے اندر 360 الہ تے مشکل کشا تے معبود بنا کے رکھے ہوئے نے نا، سوائے اللہ تو بھی اے تواڈے کوئی مالک نہیں ہے، تواڈے الہ نہیں ہے۔ اس واسطے انہوں نے پتہ ہی کہ اگوں جڑا لا الہ اس تو بعد اللہ آ گیا نا، اگر اے اللہ نہ ہوندا اس لا نے اتنی نفی کر دیتی کہ اللہ دی ذات نے بھی کوئی نہیں بچنا۔ یہ اللہ آ گیا، اس نے ہر ایک چیز کی نفی کر کے اللہ دی ذات نو بچا لیا کہ دنیا والے ہو سوائے ایک اللہ دی ذات ہے جڑی تواڈی الہ اور مشکل کشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں لوگاں نو الہ دی دعوت دیتی کہ لوگو الہ نو مان لو، اے تواڈا الہ اور عیسیٰ علیہ السلام دا الہ ہے اور اس کو مان لو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کوئی تے ہے نا اللہ تواڈا جڑا ہر چیز تے غالب ہے، اس تے کوئی غلبہ نہیں رکھ سکتا، ہر چیز اس کے سامنے مغلوب ہے، اور الحکیم و حکمت والا، ہر چیز نو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ انہوں کس انداز دے نال بیان کرنا، کس انداز دے نال لوگوں نے سامنے رکھنا۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس مسئلے تو اس واقعہ تو جڑا بندہ منہ پھیر لے، اللہ نے انہوں دا ذکر کیتا، اگر وہ منہ پھیر لون، اللہ فرمانے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، حقیقت دے اندر فسادی تا یہی ہے، اللہ دے علم دے اندر ہے کہ فساد کرن والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سانو بھی اس چیز دا حکم دیتا، دسیا کہ لوگو دوسری اپنے الہ نو پہچانو اور اپنے الہ دے پورا اعتماد، توکل، بھروسہ، یقین رکھو کہ سوائے اللہ تبارک و تعالی تو الہ کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سمجھن تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔